کلائمیٹ چینج کی آپ نے بات کی تو وہ ایک لانگ فارم اسٹوری تھی. ہیرلڈ میگزین کے لیے میں نے کام کیا تھا. تقریباً 2.5-3 مہینے لگے تھے مجھے, اور اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ پاکستان کے ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک جائیں اور جو انوائرمنٹ کا جو بھی امپیکٹ ہے لوگوں پہ پرسنل اسٹوریز لے کے آئیں, کیونکہ فیکٹ سب کو پتہ ہے. ہر بار آ جاتا ہے کہ یہ نمبرز ہیں, ویدر اس طرح بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, لیکن آپ بتائیں کہ لوگ کس طرح امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو وہ پھر میں نے سمندر سے لے کے آل دا وے جو پہاڑ اور گلیشیئرز ہیں اس پہ اس کے امپیکٹ کے بارے میں بات کیا تھا. تو گلگت بلتستان سائڈ پہ پھر میں فنڈر والی سائڈ پہ گیا تھا, جہاں پہ ایک تو زلزلہ بھی آیا تھا اور گلوف کے کچھ کیسز تھے. اور پھر چترال والی سائڈ پہ ریشون ایک جگہ ہے جہاں پہ ریسنٹلی گلوف کا سیلاب آیا تھا, اور اس کے بعد انفیکٹ ابھی بھی ہر 2-3 سال بعد وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اس طرح. کتنا امپیکٹ ہوتے ہیں لوگ نارتھ کے اور ساؤتھ کے لوگوں سے جب بھی ہم ملتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں یار نہیں پہاڑوں میں سیلاب ہے تو ہم کیا کریں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہاڑوں میں آؤٹ سائڈ پولر ریجن 7,500 گلیشیئرز اگر ہمارے پاس ہیں, کل 7.5 تو پہلے میں کوٹ کرتا تھا کیونکہ وہ ہم نے پڑھا ہوا تھا اور یہی نمبر ہمارے پاس آتا ہے. کل ہمارے ایک دوست ہیں وہ اسی طرح گلیشیئرز پہ وہ کام کرتے ہیں, EVK2 سینار جو ہے اس نے اپنا نیا نمبر ایشو کیا کہ GB میں 13,200 گلیشیئرز ہیں. اب گلیشیئرز ظاہر ہے آؤٹ برسٹ ہوں گے تو پانی بہہ گائے گا, تو پھر اس میں ساؤتھ نے بھی یہ نہیں دیکھنا ہے گلیشیئرز نے کہ یار یہ ساؤتھ ہے تو ذرا صرف نارتھ میں آ کے جذب ہو جاؤں یا ختم ہو جاؤں, یہ تو نہیں, ساؤتھ سارے افیکٹ ہوں گے. تو آپ چونکہ فرسٹ ہینڈ آپ کا ایکسپیرینس ہے تو کیسے ہمارے لوگ سفر ہوتے ہیں نارتھ کے الگ ساؤتھ کے الگ, تو پہلے اب اسپیسیفکلی نارتھ کی اگر بات کریں تو کیا دیکھا آپ نے ویسے لوگوں کے حالات؟ دیکھیے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہجرت ہوتی ہے. جب آپ کا پورا گاؤں ڈوب جاتا ہے یا پورا گاؤں جو ہے نا سیلاب میں آ جاتا ہے, تو اب آپ کے جو آبائی زمینیں 500 سال پرانی جتنی بھی پرانی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, تو آپ ایک قسم کی ہجرت کرتے ہو اور آپ ایک کلائمیٹ ریفیوجی بن جاتے ہو. تو ایک تو امپیکٹ یہ ہے آپ کا گھر چلا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ پہلے ڈپینڈنٹ تھے اپنی کچن گارڈن پہ, آپ کے گھر میں جو بھی پکتا ہوتا تھا پیاز آلو جو بھی اس پہ. اب آپ کسی شہر آ جاتے ہیں, مثال کے گلگت آ گئے یا کسی اور شہر آ گئے, اب آپ کو وہی پیاز اور وہی آلو وہی ٹماٹر خریدنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے بھی اب آپ کو وہ مزدوری کرنی پڑتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ جو بھی پیسے بنتے تھے آپ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے تھے, اب وہی پیسے آپ کو اپنی سبزی اور اس چیز میں سروائیول کے لیے. یہ تو ایک کہانی ہے. اسی طرح ساؤتھ میں مطلب ایک تو سیلاب بھی ایک وہ ہے کلائمیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن اور بھی ویدر پیٹرن کی وجہ سے آپ کی کراپ افیکٹ ہو رہی ہے. سمندر کی سائڈ پہ سی لیول انکریز ہو رہا ہے. اب سی لیول جیسے فار ایگزامپل جو ساؤتھ میں کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ فریش دریا کا پانی آتا ہے, تو آپ کی جو ہے نا کھیتی باڑی ہوتی تھی, آپ وہاں پہ چاول اگاتے تھے. اب جیسے سی لیول انکریز ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کا جو فریش پانی ہے اس کو نمکین کرتا جا رہا ہے, جو کراپ کے لیے نہیں ہے. تو آپ کی جتنی بھی کراپس ہیں نا وہ اس طریقے سے ڈسٹرائے ہوتی جا رہی ہیں. ایگریکلچر لینڈ خراب ہو رہی ہے, اب وہاں پہ کچھ آپ گرو نہیں کر سکتے. تو جو لوگ پہلے فارمر تھے ٹریڈیشنلی, اب وہ بھی ختم ہو گیا. تو وہی حال ہوا ان کا, وہ بھی پھر شہروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے وہ ایک قسم کے مہاجرین ہی رہتے ہیں. IDPs ہو گئے نا, انٹرنل ڈسپلیسڈ, وہیں لوگ ہو گئے. پھر بیچارے وہ ایک اپنی ہی زمین سے ان کو ظاہر بے گھر کریں گے تو پھر لوگ اسٹرگل ہی کریں گے اور مسئلے میں پڑیں گے. بالکل. جو گلوف کے بارے میں جو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ودن 5 منٹ یا 5 سیکنڈز آپ کا پورا گھر گاؤں غائب ہو جاتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اور آپ امیجن نہیں کہہ سکتے نا, میں اپنا گھر 5 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں یا 5 گھنٹے میں یا 5 دن میں بھی ایون اگر غائب ہوتا دیکھوں تو لائک وہ تو بہت فرسٹریٹنگ ایک سچویشن ہے. بالکل. اور وہ بالکل زمین کے اندر دھس جاتا ہے. تو اس کا یہ بھی نہیں کہ آپ ریکوری کر لیں, اور جو آپ کا ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ 10 سال پرانی اسٹوری ہے, لیکن میرے خیال سے پچھلے 10 سالوں میں یہ چیزیں انکریز ہوئی ہیں, کم نہیں ہوئی.